السلام علیکم دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کے پارٹ 48 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 331 دیت کی ادائیگی اور دفعہ 332 ضرر، یہ دونوں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ دفعہ 331 میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ دیت کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی، جبکہ دفعہ 332 میں ہمیں ضرر کی تعریف بتائی گئی تھی کہ ضرر سے کیا مراد ہے۔ جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 337 شجا، یہ دفعہ پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 337 شجا، جو کوئی شخص کسی شخص کے سر یا چہرے پر کوئی ایسا ضرر پہنچائے جو اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت عضو کی حد تک نہیں پہنچتا تو کہا جائے گا کہ وہ شجا وقوع میں لایا۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں شجا کی تعریف بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ کسی دوسرے شخص کے سر یا چہرے پر کوئی اس طرح کا ضرر پہنچاتا ہے جو کہ اتلاف عضو، یعنی کہ اس فعل سے دوسرے شخص کے جسم کا کوئی حصہ نہیں کٹتا اور نہ ہی کسی عضو کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ شجا وقوع میں لایا، یعنی کہ وہ شجا کا مرتکب ہوا۔ ایسے زخم کو یا ایسے ضرر کو شجا کہا جائے گا۔ شجا کی حسب ذیل اقسام ہے، یعنی کہ شجا کی ٹوٹل 6 اقسام بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 شجا خفیفہ، نمبر 2 شجا موضعہ، نمبر 3 شجا ہاشمہ، نمبر 4 شجا منقلہ، نمبر 5 شجا عامہ، نمبر 6 شجا دامغہ۔ اب ان تمام کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر اس کے کہ ضرر رسیدہ کی ہڈی نمایاں ہو جائے تو کہا جائے گا کہ وہ شجا خفیفہ وقوع میں لایا، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو چہرے یا سر پر کوئی ایسا ضرر پہنچاتا ہے جس سے اس شخص کی ہڈی نمایاں نہیں ہوتی تو ایسے ضرر کو شجا خفیفہ کہا جائے گا۔ نمبر 2، بغیر اس کے کہ ہڈی کی شکستگی واقع ہو، ضرر رسیدہ کی ہڈی نمایاں ہو جائے تو کہا جائے گا کہ شجا موضعہ وقوع میں لایا، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سر یا چہرے پر کوئی ایسا ضرر پہنچاتا ہے جس سے سر کی ہڈی نہیں ٹوٹتی لیکن اس کی ہڈی نمایاں ہو جاتی ہے، چہرے یا سر کا گوشت اس طرح پھٹ جاتا ہے کہ جس سے چہرے یا سر کی ہڈی نمایاں ہو جاتی ہے تو ایسے ضرر کو شجا موضعہ کہا جائے گا۔ نمبر 3، ضرر رسیدہ کی ہڈی توڑنے کے ذریعے اور اسے اپنی جگہ سے ہٹائے بغیر تو کہا جائے گا کہ شجا ہاشمہ وقوع میں لایا، یعنی کہ اس ضرر میں سر یا چہرے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتی تو ایسے شجا کو شجا ہاشمہ کہا جائے گا۔ نمبر 4، ضرر رسیدہ کی ہڈی کی شکستگی اس طرح وقوع میں لانے کے ذریعے کہ ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کہا جائے گا کہ شجا منقلہ وقوع میں لایا، یعنی کہ اس قسم کے شجا میں وہ زخم یا ضرر شامل ہیں جن میں کسی شخص کی ہڈی کو اس طرح توڑا جاتا ہے جو کہ اپنی جگہ سے بھی ہٹ جاتی ہے تو ایسی شجا کو شجا منقلہ کہا جائے گا۔ نمبر 5، ضرر رسیدہ کی کھوپڑی کی شکستگی اس طرح وقوع میں لانے کے ذریعے کہ زخم دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ شجا عامہ وقوع میں لایا، یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سر پر کوئی ایسا زخم پہنچاتا ہے جس سے سر یعنی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ زخم دماغ کی جھلی تک پہنچ جاتا ہے تو ایسی شجا کو شجا عامہ کہا جائے گا۔ جبکہ نمبر 6 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ضرر رسیدہ کی کھوپڑی کی شکستگی وقوع میں لانے کے ذریعے اس طرح کے زخم دماغ کی جھلی کو پھاڑ دے تو کہا جائے گا کہ شجا دامغہ وقوع میں لایا، یعنی کہ نمبر 6 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سر پر کوئی ایسا زخم پہنچاتا ہے جس سے سر کی ہڈی یعنی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زخم دماغ کی جھلی کو بھی پھاڑ دیتا ہے تو ایسی شجا کو شجا دامغہ کہا جائے گا۔ تو دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 337 یہاں پر ختم ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔